جب آپ کل کائنات کے مالک پر یقین کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ یقین جانیں آپ کے اندر ایک اطمینان سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ یقین کرنا سیکھ لیتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو آپ اطمینان سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ زمین پر سیدھا گروں کہ الٹا گروں۔ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھو، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، تو یقین جانے اللہ اسے نا امید ہونے نہیں دیتا، اللہ اس کا یقین اور بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ اپنے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں سے ملا دیتے ہیں اور اس کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دن ان فیصلوں کا نتیجہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے اور اس کے فیصلوں کا نتیجہ کیا ہے اور آپ کے فیصلوں کا نقصان کتنا ہے۔ اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ جیسے سمندر میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سمندر جہاں جیسے مجھے لے کر جائے گا میں چلا جاؤں گا۔ اتنا اپنے آپ کو اللہ کے یقین کے سمندر میں چھوڑ دو اور پھر دیکھنا تقدیر آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ وہ جہاں سے جاتے تھے راستے میں ندی پڑتی تھی، ندی پار کر کے ان کا گھر آتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان نے سوچا کہ ان کے ساتھ جاؤں اور دیکھوں کہ ندی کیسے پار کرتے ہیں، جبکہ وہ کشتی میں تو جاتے نہیں ہیں، تو کیا تیر کے جاتے ہیں؟ نوجوان نے ان بزرگ سے سلام دعا کی اور کہا، بابا جی میں آج آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا گھر بھی ندی کے اس پار ہے۔ انہوں نے کہا، چلو۔ ندی کے کنارے جیسے ہی گئے تو وہ نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ وہاں نہ کشتی ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے جائیں۔ وہ حیران رہ جاتا ہے، بابا جی سے کہتے ہیں، چلیں بیٹا۔ جب وہ بابا جی کو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ کوئی عالم ہے یا کوئی جادوگر ہے، ماجرا کیا ہے۔ بابا جی اس نوجوان کو وہیں کھڑا دیکھتے ہیں تو واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، چلو گے نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے جاؤں، میں تو پانی کے اگر اوپر چلا تو میں تو ڈوب جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ آپ کیسے پانی کے اوپر چل رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں یہ دیکھ کر، یا تو آپ بہت بڑے کوئی ولی ہیں یا پھر آپ جادوگر ہیں۔ تب بابا جی اس نوجوان کی یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹا میرا گھر اس ندی کو پار کر کے آتا ہے، میں جب چلتا ہوں تو میرا پہلا قدم اللہ پر یقین ہوتا ہے، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پھر سمندر کے اوپر پاؤں رکھتا ہوں، تو جیسے ہی چلتا ہوں اور یہ کہتا ہوا چلتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی اللہ اس سمندر پر بھی قادر ہے، اور پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلتا ہوں اور چلنے لگتا ہوں۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیسے چلتا ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ مجھے کیسے چلاتا ہے۔ نوجوان دیکھ کر اور سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یقین اگر سمندر کے اوپر کسی انسان کو چلا سکتا ہے تو وہ ہمیں دنیا میں رہنا کیوں نہیں سکھا سکتا؟ بات بس اللہ کے یقین کی ہے۔ زندگی کے بہت سے فیصلے صحیح اور غلط جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ہے، کوشش کر کے اپنے ہر فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں اور بس دعا مانگے کہ اللہ جس فیصلے میں تو راضی، اس فیصلے پر تیرا بندہ بھی راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بت پرستی نہ کرنے پر سزا دی گئی تو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، اور وہ آگ کئی مہینوں سے پہلے بھڑکایا گیا تھا۔ جب وہ اتنی دہک گئی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی جاتی تھی تو وہ جل بھن جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی آگ میں جب ڈالا گیا اور پھر جب اس آگ میں ان کو ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ حکم دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ خلیل اللہ؟ انہوں نے کہا، مجھے میرا اللہ ہی بچائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا اللہ کی ذات پر۔
کہ مجھے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور مجھے بچائے گا بھی تو صرف اللہ ہی بچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنا وقت میں اس آگ میں رہا، اتنا وقت میں نے اپنی زندگی میں کہیں سکون نہیں پایا، یعنی بہت مجھے وہاں پہ سکون ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور بارش کو حکم دے دیا تھا کہ اے بارش تو برس جا، اور ان کا یقین بس اللہ ہی تھا کہ اللہ ہی بچائے گا، اور اللہ نے اس آگ کو دیکھی کیسا ٹھنڈا کر دیا اور بارش کو بھی حکم دے دیا۔ اللہ پر یقین کرنے سے اللہ نے انہیں بچا بھی لیا۔ جب بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے یقین کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ پر یقین ایسا ہو کہ بس اللہ ہی دے گا، اللہ ہی مدد کرے گا، مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے لوگوں سے کیا لینا ہے، لوگ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، مجھے لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور مجھ سے لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دوسروں پر یقین کرنے سے کیا ملے گا؟ بیٹا لوگ تسلی دے کر چلے جاتے ہیں، لوگ لا کر چھوڑتے ہیں وہاں جہاں گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ وہاں سے تجھے اٹھاتا ہے جہاں دنیا تیرے کو گرا ہوا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، دھتکار دیتی ہے۔ اللہ وہیں سے تجھے عزت دلاتا ہے جہاں تجھے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، بدنام کر کے نکالا جاتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو اللہ پر یقین کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے قرضہ لے لیتا ہے۔ اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا گواہ کون ہوگا؟ وہ کہتا ہے میرا گواہ اللہ ہے، میری ضمانت بھی اللہ ہی لے گا کیونکہ میرا یقین ہی اللہ ہے۔ تو وہ اپنا سامان لے کر دریا کے اس پار چلا جاتا ہے کہ ہر مہینے اسے 1000 دینار دے دوں گا، اور پھر جیسے ہی وہ دریا کے اس پار جاتا ہے، مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو کشتی پار کر کے 1000 اسے دینار دے دیا کرتا تھا۔ دوسرے مہینے اسے پیسے دینے تھے تو اسے کشتی ہی نہیں ملی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے اس تک پیسے پہنچا دے، تب اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تب اسے ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا۔ اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے اندر اس میں چھین کرنے لگا، اس کو چھین کرتا رہا۔ اس میں ایک اچھا خاصا گہرا کھڈا سا ہو گیا۔ اس نے 1000 دینار اس کے اندر رکھا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا جس میں لکھ دیا کہ مجھے کشتی نہیں ملی تھی اور اللہ کے حکم سے یہ آپ تک پہنچ جائے گا، میرا قرضہ آج اللہ کے حکم سے پورا ہوا اور میں نے آپ سے جو قرضہ لیا تھا وہ لوٹا دیا ہے، اور اس لکڑی کو دریا میں چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی وہ شخص وہاں پر پہنچتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے، دریا کے کنارے بیٹھا رہتا ہے کہ اب وہ آئے گا، اب اس کی کشتی آئے گی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے کوئی بھی نہیں آیا تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نے قرضہ لوٹایا نہیں، وہ مکر گیا یا پھر جھوٹا ہو گیا۔ تب وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ پیسے دینے نہیں آیا اور میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ تبھی اسے ایک لکڑی کا ٹکڑا دکھتا ہے جو کافی دیر سے وہیں دریا کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے جہاں پر وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو پیسے نہیں ملے پر اس لکڑی سے گھر کا چولہا ہی جل جائے گا۔ تبھی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس لکڑی میں کچھ ہے۔ وہ جیسے ہی اسے کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پٹلیا سی اس میں ہے، اور اس میں سے دیکھتا ہے کہ 1000 دینار ہے، اور دیکھتا ہے کہ اسی پٹلیا میں ایک خط بھی ہے جس میں لکھا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ کشتی نہ ملی، اور اللہ کے حکم سے یہ آپ تک پہنچ جائے گا، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے اور اسے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، میرا قرضہ بھی وہی اتارے گا۔ اللہ پر یقین دیکھیے، اتنا بڑا دریا اور وہ لکڑی کا ٹکڑا، اور جاتا بھی ہے تو وہ اسی انسان کے پاس جا کر رکتا ہے اور وہیں ٹھہرا رہتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھا جائے تو وہ رب کبھی آپ کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اندھیروں سے بھی وہ روشنی نکال دیتا ہے، اندھیروں سے بھی وہ رستہ نکال دیتا ہے۔
اللہ ہی ہے جو آپ کو عرش سے فرش تک پہنچا دیتا ہے اور فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ بس یقین ہونا چاہیے اس ذات پر، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ وہ واحد ذات ہے، لا شریک ذات ہے، جو کسی کی محتاج نہیں۔ آپ 10 لوگوں کے پاس جاؤ گے، 10 لوگوں سے اپنا مسئلہ بیان کرو گے، 10 لوگوں کو بولو گے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جانماز بچھا کر اللہ سے اپنا مسئلہ بیان کرو، اللہ سے کہو۔ آپ کسی بھی انسان کے پاس جاؤ گے تو وہ انسان آپ کی ایک بار سن لے گا، 2 بار سن لے گا، آپ کی دکھ بھری کہانیاں، آپ کے دکھڑے، وہ ہر بار نہیں سنے گا، وہ ہر بار آپ سے اکتا جائے گا، وہ سوچے گا یہ کب جائے گا کب جائے گا۔ پر وہ ایک واحد در ہے اللہ کا، جو کبھی بھی آپ کو دھتکارتا نہیں ہے، جو کبھی بھی آپ سے بیزار نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، اپنی تکلیفیں بتاؤ، میں تو تمہارے لیے سننے کے لیے ہوں، تم میرے قریب آؤ، تم 1 قدم چل کر آؤ گے میں 2 قدم چلوں گا، تم 2 قدم چل کر آؤ گے میں 1 ہاتھ بڑھاؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ پہ یقین رکھیے، یقین جانیں اللہ آپ کو کہیں پر بھی، کیسی بھی مشکل میں بھی آپ کو ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دنیا سے لے کر آخرت تک اور آخرت سے لے کر جنت تک وہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ بس اپنے راستے سیدھے رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔